جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے ملیر کے دوستوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچانک، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایٹ دی 11th آور انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. یہ بہرحال بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ارینجمنٹ، کیونکہ رات 9 بجے کے بعد ہم نے انہیں مطلع کیا کہ ہم لیاری میں اس پروگرام کو نہیں کر پا رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، بہت زیادہ پریشر ہے. جو بھی باتیں تھیں وہ ایک 4 بجے سے لے کر رات کے 11:15 بجے تک ہم لگے ہوئے تھے ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. بہرحال تو یہ ہے کہ ملیر کے دوستوں نے اسے ایمرجنسی میں یہ کام کیا. اب میں بلوچ متحدہ محاذ عوامی ورکرز پارٹی کے بھی سربراہ اور بلوچوں کے سربراہ جناب یوسف مستی خان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور آپ لوگوں سے خطاب کریں. تو بگو ہرچی و نچ مغشا چو بیت نکا، تو بگو ہرچی و نچ مغشا چو بیت نکا، تو بکا کہر منا مہر بی بی چوش نبی. میرے لیڈر اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب، اس لیے میں ان کو لیڈر کہتا ہوں کہ میں اگر غلط راستے پہ چلا ہوں صرف انہوں نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور میرے یہاں ساتھی جو بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، عیسیٰ ہے، مجید بلوچ ہے، خالق ہے، لالا فقیر محمد کو تو میں ہیڈس آف کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. عظیم دیکھان تو میرے دل ہے، دھیان ہے. ملائی بخش تو میرا ذہن ہے. جسے میں ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی تو دوستوں اور ساتھیوں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. کہتا ہے نا شاعر، بے شک تو بکش ظلم بکاں آس بجاں، مندار سرا حق گشاں لٹ وراں چھپ نہ. آج میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور جتنی تعریفیں میں نے اپنی سنی ہیں، میں خود شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو میری تعریفیں جس طرح ہو رہی تھی. میں وہ نہیں ہوں. میں اس قوم کا، اپنے مزدوروں کا، کسانوں کا، کچلے ہوئے قومیت کا، کچلے ہوئے طبقات کا ایک ادنا خادم ہوں جو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. یہ میرا فرض ہے اور میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں. اور یہ فرض مجھے کس نے سکھایا؟ وہ لال بخش رند ہے. نائنٹین 1962 میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی لالا سے. میں بہت چھوٹا تھا. میں سینئر کیمبرج کر کے میں نے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لیا تھا فرسٹ ایئر میں. اور صدیق بلوچ اس زمانے میں وہاں فٹ بال کے کھلاڑی بھی تھے اور اس کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تھی. اور صدیق بلوچ کے تھرو پھر میرا لالا کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا پٹ فیدر میں، جہاں فوجیوں کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں اور فوجی جو ہے وہ جو آبائی زمینیں تھیں لوگوں کی، بلوچوں کی، ان کو بے دخل کر کے وہاں بہت بڑی خون ریزی ہوئی، لڑائی ہوئی. اس کو بے دخل کر کے قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس زمانے میں ایک پیمفلٹ نکلا پٹ فیدر کا خونی ڈرامہ. اس کے ابھی تک مجھے الفاظ یاد ہیں. وہاں سے شروعات ہوتی ہے میری سیاست کا. اس کے بعد لگاتار لالا رند کا آنا میرے گھر میں، صدیق بلوچ کا آنا، لطیف بلوچ کا آنا میرے گھر میں، منظور گچکی کا آنا میرے گھر میں. انہوں نے مجھے متاثر کیا ایک قوم پرست سیاست کی طرف اور مجھے اس طرف یہ لائے. اور میں بالکل ایک نرا قوم پرست بن گیا. اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ریشسٹ قسم کا قوم پرست میں بن گیا. اور میں بالکل اب اس میں سے وہ لالا بھی پریشان ہو گئے، صدیق بلوچ بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو بالکل ہی ایکسٹریم میں چلا گیا ہے، کہیں اور چلا گیا ہے. تو اس دوران میں ظاہر ہے ہم مختلف سیاسی لوگوں سے، دوستوں سے ملتے تھے. تو اختر حسین ایڈوکیٹ کا طارق روڈ پہ اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا.
یہ فلیٹ تھا چھوٹا سا, اور میرے خیال میں اس میں ایک کمرہ تھا, ایک کچن تھا, بس اور کچھ تھا ہی نہیں نا. وہ ایک بیٹھک سا تھا, ادھر بیٹھ کے میں ان کے بحث سنتا تھا. اور آہستہ آہستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اختر حسین نے اس ڈگر سے مجھے ہٹا کر مجھے مظلوم قومیت اور مظلوم طبقات کی طرف جوڑنے کی کوشش کی, اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا. اب میں جو ہوں میں انہی کا شاگرد رہا ہوں, اور اسی حوالے سے جو فرائض انجام دے رہا ہوں میں انہی کے سبق, لالا رند کا سبق, صدیق بلوچ کا سبق, قادر مطہر ایک عظیم شخص اس کا سبق, حیدر قوم کو میں کبھی بھول نہیں سکتا, اس کی جد و جہد, لالا گل محمد وہ جس کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا, اس کی میری کمپنی, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا. لیکن سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ لالا جس طریقے سے چیزوں کو سمجھاتا تھا, مجھے ڈانٹتا نہیں تھا, اوروں کو تو ڈانٹ دیتا تھا, چپ کرو ایسی کیا بات کر رہے ہیں. میں بحث کرتا تھا تو مجھے ڈانٹتا نہیں تھا, میں سنتا تھا, پھر بڑے آرام سے مجھے پھر وہ باتیں مجھے بتاتا تھا, سناتا تھا. اور پھر وہاں پر وہ ان کے گھر میں جو چھوٹا سا کڈی تھا, جو اس میں وہ کلاسز بھی لیتا تھا, تو کبھی کبھی حیدر قوم جو ہے وہ مجھے کہتا تھا, یار یہ لالے ہمارا کوشت جی ہرواری کا ہے, گورکی ماں, گورکی کا ماں, اسی کو پڑھو, گورکی کا ماں دھمبر سنگھ گورکی مات کہیں. تو لالا وہاں پڑھایا کرتے تھے, بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے. نہ صرف میں بلکہ میرے پورا خاندان, میرا والد یا میرا چاچا, جو ہماری سیاست سے ذہنی طور پر کافی دور تھے, اس طرح کی سیاسی ان میں وہ نہیں تھی کہ وہ لیفٹ کو سپورٹ کریں, فلانے کو سپورٹ کریں, لیکن وہ ہمارے سارے دوستوں کو, چاہے وہ اختر حسین ہو ایک نمبر کا کمیونسٹ, اور وہ میرا والد اکبر مستی خان ایک نمبر کا سرمایہ دار, پیار اس کا جو ہے ان کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا. اور ان کا دفتر جو ہے ان کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا, اور یہ ادھر آ کے پیمفلٹ چھاپتے تھے اور NDP کا اور بانٹتے تھے اور وہ کرتے تھے, کبھی منع نہیں کرتا تھا, کہتا نہیں ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے لالا کے ساتھ میری بڑی قربت ہو گئی. پھر 1900 میرے خیال میں سن مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بھٹو کا دور جب آیا تو بھٹو کے دور سے کافی پہلے گپول پارک میں ایک جلسہ ہوا تھا, جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایڈریس کرنا تھا. اس زمانے میں وہ وزیر تھا, شاید فورن منسٹر تھا یا کمیونیکیشن کا تھا, کسی کا وزیر تھا. تو جی ہاں, وہ وزیر خارجہ نہیں تھا, وزیر خارجہ نہیں تھا. ہاں, تو وہاں آ کے اس نے لیاری کو اٹھانے کے چکر میں اور لیاری کے لیز کو ختم کرنے کے چکر میں وہ آیا تھا. اور جس طریقے سے لالا نے اس اسٹیج پہ قبضہ کیا اور اس کے منہ سے وہ مائک چھین کر تقریر شروع کی, ان سب کو بھگا دیا. اور وہ دن, آج کا دن لیاری بچا ہوا. اگر لیاری کے لوگوں پہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ لالا کا ہے کہ لالا نے لیاری کو یہاں سے اٹھنے نہیں دیا. کوشش یہ تھی کہ فیڈرل بی ایریا میں ان کو لے جایا جائے, فیڈرل سی ایریا میں لے جایا جائے, جو فیڈرل حکومت کے اس زمانے میں ماتحت تھے. لیکن لالا کی جد و جہد نے لیاری کو بچایا. آج لیاری بچا ہوا ہے وہ صرف لالا کی جد و جہد کی وجہ سے. لیکن لیاری بے وفا ہے, میں نے یہ محسوس کیا, لیاری بے وفا ہے. لیاری لالا کو یاد نہیں کرتی, لیاری لالا کی قربانیوں کو یاد نہیں کرتی. لیاری, مجھے یاد ہے کہ جب لالا بیمار تھا اور کچھ وقت سول ہاسپٹل میں تھا, پھر میمن ہاسپٹل میں تھا وہاں کھڈے میں, وہاں اس کو ہم دیکھنے جاتے تھے تو سوائے اس کے اپنے خاندان کے 2-4 لڑکوں کے اور میں کسی کو نہیں دیکھتا تھا. وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا, وہاں رش ہوتا ہے لوگوں کا, پولیٹیکل ورکرز کا, لوگوں کا, کیونکہ وہ بہت بڑا عظیم شخصیت تھا. میں آپ کو بتاؤں, لال بخش رند جو ہے بلوچستان کے یہ بڑے بڑے لیڈروں سے بڑا زیادہ بڑا آدمی تھا. اس کے مقابلے کا
بلوچ قوم کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پورے ریجن میں، خطے میں، جہاں ایران ہے، افغانستان ہے، اس پورے خطے کے اندر لالا جیسا عظیم لیڈر کوئی تھا ہی نہیں، لیکن بلوچ قوم اسے پہچان نہیں سکی، اسے نہیں پہچانا۔ جس طریقے سے وہ ٹارچر ہوا بھٹو کے زمانے میں، یہاں سے چلے گئے وہاں، جب نیب کی گورنمنٹ بنی، اس دور میں نے تھوڑی سی سیاست سے کنارہ کشی کر کے، بی ایس او سے کنارہ کشی کر کے میں نوکری میں چلا گیا تھا پاکستان برما شیل میں، اور بلوچستان اور سندھ یہ میرے انڈر آتا تھا شیل کے، میں مینیجر تھا ان کا، اور دونوں علاقے میرے انڈر دے دیے تھے پاکستان برما شیل میں۔ جب نیب کی حکومت بنی اور نیب کی حکومت کو جب بھٹو نے چلنے نہیں دیا، شروع دن سے بھٹو نے جو ہے مازارہ شروع کر دی نیب کے ساتھ اور ان کے ساتھ، اور جب نیب کی حکومت میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جب نیب کی حکومت ڈیزالو ہوئی تو یہ سلیم بگٹی، اکبر بگٹی گورنر بنا۔ سلیم بگٹی گاڑی لے کر سارا وقت جو ہے وہ ڈھونڈتا رہا کہ کون کہاں ہے، اور مجھے فالو کرتا رہا۔ اس زمانے میں لالا، مجید، یہ سارے میرے گھر میں چھپے ہوئے تھے، اور ادھر جی ریلوے سوسائٹی میں، جی ہاں۔ تو پھر میں بڑا پریشان تھا کہ بھی کیسے کروں، ان کو نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ تو بڑا مصیبت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی گاڑی میں وہ ڈرائیور دے کے ان کو میں نے کراچی تک پہنچا دیا۔ میں ادھر پھر اکیلا تھا، اور یہ سلیم بگٹی میرے پیچھے جہاں جاؤں میرے پیچھے، گیٹ کے سامنے کھڑا ہے بگٹیوں کا فارم، میں اکیلا گھر سے نکلوں۔ ایک دن مجھے غصہ آیا، میں گیا پی آئی اے دفتر میں ٹکٹ لینے، تو سلیم بگٹی مجھ کو فالو کرتے کرتے ادھر پی آئی اے دفتر کے سامنے اس نے بھی گاڑی روک دی۔ میں پی آئی اے دفتر جاتے جاتے میں رکا، میں واپس ٹرن ہوا، میں نے کہا جا کے آج اس سے بات کروں گا، کیا بات ہے، وہ کون؟ اور یہ جو جگر ہے وہ مجھے لالا نے دیا کہ بات کرو ان سے، یہ کوئی نوابزادے ہیں کون سے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جب نیب کے اوپر پابندی ہوئی تو خیر جان بلوچ جو تھا وہ بی ایس او کا چیئرمین ہوتا تھا، اس نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک ہوٹل ہے ادھر، وہاں پر ہم سب بیٹھے تھے، صدیق بلوچ، لالا، تو پریس کانفرنس کی جب حکومت ڈیزالو ہوئی، اور جب ہم ادھر پریس کانفرنس کر کے نکلے تو اس کونے پہ بگٹیوں کا ٹرک، اس کونے پہ بگٹیوں کا ایک ٹرک، اور بیچ میں سلیم بگٹی جیپ کے ساتھ اپنے آیا، اور جیسے خیر جان جیپ میں بیٹھا تو یہ آیا، اس نے جیپ کا دروازہ پکڑا، کہتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم نواب صاحب کے خلاف جو ہے بیان دے رہے ہو؟ تمہاری اگر سردار عطا اللہ بیان دیتا ہے تو وہ اس کو ٹکر کا ہے، اگر نواب مری بیان دیتا ہے تو اس کے ٹکر کا ہے، تم ایک معمولی غلام نواب کے خلاف بات کرتے ہو؟ تم کو حیثیت کیا ہے تمہاری؟ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ ہم بھی اتنے میں جلدی آ گئے وہاں، تو خیر جان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، کہتا میں اترتا ہوں دیکھتا ہوں کون کس کو مارتا ہے، میں بھی پیٹ پاڑوں گا تمہارے والد نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر وہ سنے، ورنہ چپ کر کے نوابی کرے، اپنا بیٹھ جائے گھر میں۔ تو اس میں لالا آیا، لالا کا قد کاٹ نمونہ ایسا دیکھ کر، لالا کا ہم سے تو وہ نہیں گھبرایا، لیکن لالا کا قد کاٹ یہ دیکھ کر لالا نے چیے وہی چنے کر کے جلدی سے جیپ پہ بیٹھ کے چلا گیا واپس۔ تو پھر لالا والوں کو جب پہنچایا واپس کراچی، اور اس کے بعد لالا کے اوپر یلغار ہو گیا بھٹو کا، اور لالا کے خلاف بالکل شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈرز تھے۔ جب اس کو اریسٹ کیا امداد محمد کے ٹھکانے سے، جب لالا کو پکڑ کے لے گئے، اچھا لالا ادھر چھپا ہوا ہے، لیکن سائیکلو اسٹائل مشین کو وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ سائیکلو اسٹائل مشین اس کے ساتھ ہے، ادھر وہ لکھتا ہے اور وہیں سائیکلو اسٹائل کرتا ہے اور سب کو دیتا ہے جاؤ بانٹو، وہاں بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوا ہے، سائیکلو اسٹائل مشین اس کے ساتھ ہے، جگ لگا ہوا ہے لالا دن رات۔ اور شاباش ہے ہمارے ان ساتھیوں کو جنہوں نے پناہ دی تھی، خواجہ دادا رحمان کو، ان کو بہت بڑا شاباش اور سلام ہے کہ انہوں نے اس کو وہاں پناہ دی اور اس کو وہاں رکھا، اس کا خدمت کیا، اور جو بھی ملنے جاتے تھے ان کے لیے کھانا پینا چائے وہ ادھر حاضر ہوتا تھا، حالانکہ بڑا مشکل تھا اس زمانے میں لالا کو رکھنا۔
تو لالا کے خلاف جو ہے جب لالا اریسٹ ہوا تو اس کے خلاف اس وقت شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر تھے بھٹو کی طرف سے، جہاں دیکھو مار دو اس کو. اس کو لائے فیروز آباد تھانے میں بند کیا، نیچے ہمارا گھر ہے، ادھر فیروز آباد تھانے میں لا کے بند کیا، اور رات کو 3 بجے تک یہ لوگوں کو پکڑ کے لاتے تھے اور ان کو مارتے تھے. ان کی چیخوں کی آوازیں جو ہیں ہمیں سونے نہیں دیتی تھی. تو 2-3 دن ایسا ہوتا رہا. میں ایک دن گیا ادھر، وہ ایاز خان تھا SHO، میں گیا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے. ادھر سے پھر لالا کو شفٹ کر کے کہیں اور لے گیا. میں نے کہا بھائی لالا سے ملنا نہیں مل سکتے ہو، تم مجھے نہیں جانتے ہو، میرا نام ہے ایاز درندہ، میں درندہ قسم کا آدمی ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ فلانا ہے. لیکن لالا نے ساری صعوبتیں برداشت کی. آخر میں اس کو تھانے کے باہر پھینکا، وہ بے ہوش تھا کہ شاید یہ ادھر سے بھاگے گا تو ہم ماریں گے، کہ بھاگتے ہوئے اس کو ہم نے مار دیا. لیکن لالا وہاں سے بھاگا نہیں اور وہ وہاں رہا. پھر آخر میں ہم نے جیسے کہتے ہیں کہ ہم گئے کورٹ میں اور کیس فائل کیا. اور اس میں ایک دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں، عزیز اللہ شیخ نے بغیر پیسے سے انکار کر دیا تھا کیس لینا. ہاں، حالانکہ وہ پارٹی کا ممبر تھا ہمارا. جی ہاں. تو جب اس کے پاس گئے دوست تو اس نے کہا کہ جی اتنے پیسے مجھے چاہیے، پیسے لاؤ تو میں کیس لیتا ہوں ورنہ میں نہیں لیتا ہوں. اس کو جا کے وہ پیسے دینے پڑے، پھر جا کے اس نے کیس لیا. اور جب لالا کو وہاں لائے، لالا چل نہیں سکتا تھا، لالا خون کی الٹیاں کر رہا تھا اور میرے خیال میں 2-3 بالٹیاں بھر چکی تھی خون کی الٹی سے خود کورٹ کے اندر. اور پھر وہاں مجھے اس نے کہا، یہ SP جو تھا ایاز خان، مجھے کہتا ہے یار یہ آدمی کیسا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہم نے محمد خان ڈاکو جو تھا وہاں پکڑا گیا تھا، اس کے اوپر جو ٹارچرز ہم نے آزمائے تھے، وہ تیسرے ٹارچر میں بول گیا تھا، اپنے ساتھیوں کا نام بھی دے دیا، فلانا بھی دے دیا، یہ دے. اس کے اوپر ابھی تک ہم 12 ٹارچرز آزما چکے ہیں. یہ چپ ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، بالکل خاموش. تو بہرحال اتنا عظیم آدمی، اتنا زبردست آدمی. پھر اس کا میرے ساتھ ایک میوزک کا بھی ایک وہ تھا، کیونکہ لالا میوزک کا اور گانوں کا اور غزل کا بڑا شوقین تھا، میں بھی شوقین تھا. تو اکبر جب آتا تھا باہر سے، اس کے لیے وہ میوزک کا سیٹ لایا، فلانا لایا، اور کچھ کیسٹس اس نے لیے. پھر مجھے فون کرتا تھا، جس دن بیا یار میں نو کے کیسٹ آڑتا نندے عشق نے. پھر میں جاتا تھا اس کے گھر میں، غزلیں سنتا تھا اور اس طرح چلتا تھا. تو لالا کی قدر ہم نے نہیں جانی. لالا کی تحریک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، لالا کو خود کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اور لیاری آخر میں لالا کے جانے کے بعد عزیر کے حوالے ہو گیا. ورنہ ہمت تھی عزیر کی یا کالا ناگ کی یا دادل کی، لالا کے موجودگی میں لیاری میں ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے، مجال نہیں تھا. پھر عزیر آ گیا. اور یہ عزیر اور یہ سارے جو گنڈے بدماش جو انٹروڈیوس کیے گئے لیاری کے اندر، وہ صرف ترقی پسند قوم پرست تحریک کو لیاری سے نکالنے کے لیے کیا تھا. یہ جو لالا کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا یوسف مستی خان کو ہم ادھر برداشت نہیں کریں گے، وہ ہم کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، ہم کو وہاں سے بھگانے کے لیے انہوں نے یہ سارا گنڈا ایلیمنٹ، ورنہ گنڈا ایلیمنٹ تو پہلے بھی تھے لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو لالا اتنا بڑا عظیم آدمی تھا. اور پھر اس ریاست کے اندر ابھی دوستوں نے کہا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا حوالہ دیا ساتھی نے، لیکن میں یہ بات کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان نہیں چاہتا تھا. اگر آپ اس کی پوری تاریخ پڑھیں تو یہ ریاست پاکستان جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، ہسٹری کا، تاریخ کا ایکسیڈنٹ ہے. یہ نہ جناح بنانا چاہتا تھا اس کو، نہ کوئی اور اس کو بنانا چاہتا تھا. اس کو اگر بنانا چاہتا تھا تو سامراج بنانا چاہتا تھا. برطانوی کالونیلزم کا خاتمہ ہوا اور وہ جب وہ وہاں چلے گئے واپس، تو ٹرومین نے چرچل کو لکھا کہ اب آپ ہندوستان کو آزاد کر دو، یہ اب آپ نہیں اس کو سنبھال سکتے.
تو اس نے لکھا کہ بھئی نہیں، ہندوستان میں فرنٹ لائن اسلامک اسٹیٹ بناؤں گا، چونکہ ہم نے فیوڈلزم کو فاشزم کو شکست دی ہے جرمنی کی شکل میں، اب ہمارا سب سے بڑا اینمی جو ہے سوشلسٹ کیمپ ہے، اور سوشلسٹ کیمپ کے ساتھ صرف اسلام لڑ سکتا ہے، اور ہم اسلام کو لڑائیں گے سوشلزم کے خلاف۔ تو بنا وہ سامراج کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ 11 اگست 1947 کی تقریر کے بعد سمجھا جنا بالکل علیحدہ کر دیا گیا سیاست سے، اور جنا کی حالت یہ ہو گئی کہ جس کو ہم بابا قوم کہتے ہیں محمد علی جناح کو، وہ سسک کر ماری پور روڈ پہ مرا، ایمبولینس بھی نہیں تھا اس کو لے جانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے اوپر یہ پاکستان جو ہے ایٹم بم کی طرح مسلط کیا گیا۔ مسلط کرنے کے بعد بھی ہم نے مانا، ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، کثیر القومی ریاست ہے، نیب بنائی ہم نے، نیب بنا کر اس کو ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ یہاں ایک صحیح جمہوری نان الائنڈ ایک ریاست بنے جو سیکولر ہو، جو ملٹی نیشنل ہو، جو قوموں کو مانے۔ اس کو ہم لے کے آگے بڑھائیں گے اور چلائیں گے۔ نہیں چھوڑا سامراج نے اور ان لوگوں نے، جو بھی جینوئن لیڈرشپ تھی اس ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں گے جی ایم سید کی شکل میں سندھ میں، حالانکہ جی ایم سید مسلم لیگ میں تھا، بعد میں چھوڑا اس نے، وہ پاکستان کے ریزولوشن کا لانے والا تھا اسمبلی کے اندر۔ اس کی کیا حالت کی، غفار خان کی کیا حالت کی، بیزنجو کی کیا حالت کی، میاں افتخار الدین کی پنجاب میں کیا حالت کی، سب کو غدار بنا کے بالکل سیاست سے الگ کر دیا، اور ایک نیا کھیپ ہمارے اوپر آ کے مسلط کر دیا گیا۔ پھر جس نے پاکستان بنایا، یعنی اصلی پاکستان بنانے والا اگر آپ کہیں گے تو ایسٹ پاکستان تھا۔ 1906 میں مسلم لیگ وہیں بنی تھی، لیکن چونکہ سب سے پہلے بنگال میں ہی ایک موپلا اپرائزنگ ہوئی جس نے بڑی زمینداریوں کو ختم کر کے چھوٹی وہ زمینوں کو ان کے بانٹ کے اور ادھر ایک مڈل کلاس لیڈرشپ قائم کر دی۔ تو اب مڈل کلاس لیڈرشپ کی ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان کی وڈیرا، سردار، یہ بڑے ذہن والے، ان کا ایک کلیش تھا، اور فوج جو ہے چونکہ پروردہ تھا برطانیہ کا، برٹش کا، اس کے پروٹیکشن میں بنایا گیا تھا، تو اس فوج کو لا کے مسلط کر دے۔ پہلے بیوروکریسی کو لایا، خود اپنے بھی جو انہوں نے ان کے سیاستدان تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، بیوروکریسی آ گیا غلام احمد کی شکل میں، سکندر مرزا کی شکل میں، اس کے بعد جو ہے وہ فوج آ گیا، اور بین الاقوامی امپیریلزم کے ساتھ ہم نے سینٹو سیٹو 1954 میں سارے معاہدے کر لیے، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جو پاک امریکہ دوستی یوں ہاتھ ہوتا تھا، اور وہ گندم کے ایک بوری کے اوپر وہ فوٹو ہوتا تھا، جیسے معلوم ہوتا تھا کہ جی ہمارا روزی رسان جو ہے امریکہ ہے۔ یہ امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ اب ہم نہ ہوتے تو یہ ملک نہ ہوتا۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ کیا ہم نے اپنی ساورنٹی مشترک کر کے اس ریاست کو بنایا اسی لیے بنایا کہ بلوچستان کے اندر فوج کشی کریں، سندھ کے لوگوں کو اٹھا کے غائب کریں، ماریں، سندھ کے زمینوں کے اوپر جو ہے آ کے فوجیوں کو زمینیں الاٹ کریں، بہراجوں کے اوپر فوجیوں کو زمینیں الاٹ کریں؟ ہم نے اس لیے تو نہیں اپنی ساورنٹی مرج کی تھی، ہم تو کنڈیشنل آئے تھے اس ریاست کے اندر۔ اب آپ نے اس کنڈیشن کو توڑا، آپ نے اپنی ایگریمنٹ سے منحرف ہوئے، تو ہم کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم بھی آپ سے منحرف ہو جائیں، کیوں نہ؟ غلام بن کر ہم نہیں رہنا چاہتے اس ملک کے اندر۔ کوئی اگر غلام بنانے سمجھتا ہے کہ غلام بنا کے میں ان کو رکھوں گا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کا صورتحال، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ کوئی آزادی ہے۔ یہ ابھی یہ بلوچ متحدہ محاذ کے نام سے سمجھا آپ کو فنکشن کرنے نہیں دیا، آج تو ادھر کرنے نہیں دیا، آئندہ کہیں اور بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی یہ سیکولر ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم کو کتنی سیٹیں ملیں گی اور وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔
اس کو بھول جائیں. آئیں اپنے لوگوں کی خدمت میں, اپنے عوام کی خدمت میں, مزدوروں کی خدمت میں, کسانوں کی خدمت میں, اور یہ جو یلغار افغانستان سے آنے والا ہے اس کو روکنے کے لیے. اور کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کی ریاست, پاکستان کی یہ پولیٹیکل پارٹیز جس کے ساتھ ہم الائنسز کرتے رہے ہیں, یہ پی ڈی ایم بنایا, بڑے خوش تھے جی ہمارے بہت سے لوگ. اب جو ہے وقت آ گیا ہے, دیکھو جی پی ڈی ایم کیا کرے گی, فوج کو نکالے گی, فلانا نکالے گی. ایک میٹنگ کے اندر تو میں نے کہا کہ جی یہاں کمپرومائز ہوں گے, پی ڈی ایم فضل آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے آئیں ترقی پسند قوتیں, قوم پرست قوتیں, یہ مل کر کے ایک سیکولر ڈیموکریٹک اینٹی امپیریلسٹ فرنٹ بنائیں تاکہ ہمارا بچاؤ ہو. اس کے علاوہ کوئی بچاؤ نہیں ہے. ابھی مجھے پتہ ہے اپنے پولیٹیکل پارٹیز کا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے کوشش کر رہی ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم لوکل باڈیز میں حصہ دیں, کسی طریقے سے ہمارے لوگ لوکل باڈیز کا کوئی چیئرمین بن جائے, کوئی فلانا بن جائے, کوئی یہ بن جائے. لیکن ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ کور کمانڈر, جیسے ابھی ساتھی نے کہا. ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ رینجرز. وہ ہمارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے, وہ انہی کے کنٹرول میں چلے جائیں گے اور وہ ان کو کنٹرول کرے گا. آپ ایسی بیٹھے دیکھتے رہیں گے. تو اگر لالا کے مشن کو کامیاب بنانا ہے, پہلے ہم نے اگر غلطیاں کی ہیں, اب وہ غلطیاں نہ دہرائیں. اب ہم آئیں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں جو اینٹی امپیریلسٹ, اینٹی فیوڈل اور ایک ڈیموکریٹک سیکولر سیٹ اپ پاکستان میں لانے کے لیے اور اس ملک میں لانے کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ کریں جو سب کو قابل قبول ہو. یہ سیٹ اپ تو کسی کو قبول نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں مانتی, وہ مسلم لیگ اس کو نہیں مانتی. پیپلز پارٹی جا کے کمپرومائز کر کے پی ٹی آئی کے گود میں گھس گئی اپنے کرپشنز کی وجہ سے, اور ادھر وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پنجاب کے اندر سے ایک آواز اٹھی, مجھے یاد ہے میر غوث بخش پیزے جو کہا کرتا تھا کہ تم اتنا پنجابیوں کو گالی دیتے ہو, ایک دن آئے گا کہ پنجاب خود فوج کے خلاف اٹھے گا. اور میں سمجھتا ہوں وہ وقت ہے. آج وہ نعرے لگ رہے ہیں جو پنجاب میں بھی لگ رہے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. پہلے ہم لگاتے تھے, اب پنجاب میں بھی لگتے ہیں. اب ہر بچے کے منہ میں یہ نعرہ ہے. تو اتنا رائپ ہے آپ کے لیے, اتنا گراؤنڈ جو ہے رائپ ہے آپ کے لیے. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. میں تو جب مجھے کل لالا نے کہا کہ جی ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں کرنے دیں گے, میں تو لالا کے موڈ میں آ گیا کہ چیلنج کروں گا. لالا کو میں نے کہا بالکل ہم کریں گے, وہی کریں گے, بیزے جو چوک پہ کریں گے, لوگ 5 آئیں چاہے, لیکن ان کو چیلنج کرنا پڑے گا. ان کو چیلنج کیے بغیر جو ہے معاملہ نہیں ہوگا. وہ ہر وقت پھر یہی کریں گے. جب بھی آپ کوئی پروگرام کریں گے وہ آئیں گے, بولیں گے نہیں چھوڑیں گے. کہاں جائیں گے پروگرام کریں گے؟ لیکن میرے دوستوں کی اکثریتی رائے میرے سے اختلاف رکھتی تھی کہ نہیں جی فی الحال ادھر کریں گے. کسی نے کہا کہ جی آپ بیمار ہو, میں نے بیماری کو میری ڈالو جہنم میں, مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں مروں گا نہیں. پکڑ کے لے جائیں گے نا, نہیں مروں گا, کوئی بات نہیں, میرا فکر مت کرو. لیکن معاشرے کا فکر کرو. معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور ہم جیسے لوگوں کو جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ بڑے جی ہم وہ ہیں, ریولوشنری ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے زبردست ہیں, اگر ہم جیسے لوگوں کو وہ کنٹین کرنے میں راضی ہو جائیں اور اپنا منمانی کرنے میں راضی ہو جائیں اور ہم ان کے ڈکٹیٹس کو ماننا شروع کر دیں, تو پھر تو ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے. جب تک چیلنج کرنے کا ہمارے پاس وہ نہیں ہوگا, ہمت نہیں ہوگا, جذبہ نہیں ہوگا, ہم بالکل پسماندہ ایک زندگی گزارنے کی طرف جائیں گے. میں تو پاکستان نیشنل پارٹی میں تھا, پاکستان نیشنل پارٹی کا میں صدر تھا. پاکستان نیشنل پارٹی جب میں صدر بنا, جب میں بنا, میرا مقصد اس وقت سے یہی تھا کہ جی نیب ٹائپ کوئی ہم سیکولر ڈیموکریٹک قوت بنائیں. ہم نے ولی خان سے بھی بات کی, ولی خان والے پھر بیک آؤٹ ہو گئے. سردار عطا اللہ سے بات کی, جب سردار عطا اللہ سے بات کی, میں عثمان بلوچ, میرا محمد خان بھی ساتھ تھے. جب سردار عطا اللہ سے بات کی تو مجھے بیزن اور آصل نے کہا کہ آپ نے اس سے بات کیوں کی ہے, اس کے ساتھ تو ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں, اس کے ساتھ تو ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے جا کے عطا اللہ سے بات کر لی ہے, یار کمال کیا, آپ نے پوچھا نہیں ہمیں, فلانا کیا. تیسرے دن یہ گئے وٹ اور انہوں نے بلوچستان بیسڈ پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا.
تیسرے دن زیادہ دیر بھی نہیں گزرا، پھر مجھے جانا پڑا کوئٹہ. ایک طرف بیزن کا کیمپ لگا ہوا ہے، ایک طرف میرا کیمپ لگا ہوا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جی ملگیر تحریک، میر غوث بخش بیزنوں کی سیاست، ایک ملگیر لیفٹ ڈیموکریٹک نیشنلسٹ پالیٹکس. وہ کہنے لگے کہ جی پھر سیٹیں نہیں ملیں گی، اگر ہم ابھی عطا اللہ کے ساتھ نہیں گئے تو ہم کو سیٹیں نہیں ملیں گی. میں نے کہا میرا جو فرض ہے وہ میر غوث بخش بیزنوں کی سیاست کو بچانا ہے، آپ نے فیملی کو بچانا ہے، تو آپ جائیں سیٹیں لے لیں. اب مجھے بتائیں کہ سیٹیں لینے کے بعد حاصل کیا ہوا؟ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اب بھی ہم ان کو محنت کرتے ہیں کہ بابا آ جائیں ایک پلیٹ فارم سے. ہم نے ساتھ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو خوبیوں کو سب سے واقف ہیں. آئیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا کے اور اسٹرگل کی طرف جائیں. الیکشن لڑیں، الیکشن حکمرانی کے لیے نہ کریں، الیکشن ہمارا ایک راستہ ہو اسٹرگل کا. ہم ہر پلیٹ فارم کو اپنے اسٹرگل اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں تو جا کے ہماری ایک کامیابی ہوگی، ورنہ بڑا مشکل ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. بلوچستان کی سیاست کو آپ دیکھ رہے ہیں، باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے ادھر، ایک باپ بنا دیا ہے، وہ باپ بیٹھا ہوا ہے. ابھی سارے جو سردار ہیں وہاں کے ان کو جمع کر کے پیپلز پارٹی میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ سرداروں کے پاس چونکہ ایک ملیٹنٹ قوت ہوتا ہے اور ایک جنگجو قوت ہوتا ہے، وہ افغانستان کے یلغار کو فوج کے ساتھ مل کر کے بچائے. یہ سارا اسکیم ہے. تو اگر لالہ رند کے اس مشن کو کامیاب بنانا ہے، لالہ رند کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو ہمیں مشترکہ اینٹی امپیریلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک سوشلزم کو تو بھی میں کہتا ہوں چھوڑو، لیکن ایک ڈیموکریٹک سیکولر اینٹی امپیریلسٹ اینٹی فیوڈل معاشرہ قائم کرنے میں بھی فنڈامنٹلزم کو ختم کر کے، مذہب کو ریاست سے الگ کر کے اس چیزوں کو ہم اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ خود ایک ریولوشن ہے، خود ایک انقلاب ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں، میں ذرا باتیں تلخ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے دل سے باتیں نکلتی ہیں. میں دوستوں کے سامنے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا. جو ہوں وہ میں ہوں، جو سوچتا ہوں میں ہوں، اس لیے میں صاف بات کرتا ہوں. ایک تو مصیبت یہ این جی اوز نے کیا ہوا ہے. این جی اوز اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ کوئی تبدیلی کے لیے نہیں ہے. ہو جائے گا کسی کو مبارک کل گرفتار ہوگا تو ہم سارا سول سوسائٹی کے نام پر ہم سارے جا کے پریس کلب کے سامنے جمع ہوں گے، رہا کرو رہا کرو رہا کرو، اور اس کے بعد کورٹ میں جا کے وہ کریں گے، کیس کریں گے، بیل پہ یہ آؤٹ ہو جائے گا، دوسرا پکڑا جائے گا، پھر ہم کھڑے ہیں رہا کرو رہا کرو رہا کرو. کب تک؟ کب تک؟ کیا ہم کسی پولیٹیکل موومنٹ کے حامی نہیں ہو سکتے؟ کیا کسی پولیٹیکل موومنٹ کو نہیں چلا سکتے تاکہ یہ سسٹم ہی ختم ہو؟ اگر آپ اس سسٹم کے اندر ریلیف ڈھونڈتے ہیں تو بہت مشکل ہے. اس سسٹم کے اندر کوئی ریلیف ملنے والا نہیں. جس سسٹم کو کنٹرول کرے فوج، جس سسٹم کے اندر لیاری میں لوگوں کو بلا کے رینجرز کہے کہ جی اب آپ جو ہیں لوکل باڈیز کے اندر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور باقی آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو مان لیں گے، آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور سب ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو سفید کالر والے وہ جا کے ادھر حاضر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ریزسٹنس پیدا کرو، خدا کے لیے ریزسٹ کرو اس معاشرے کو، اس گندگی کو. بغیر ریزسٹنس کے کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے بیریا ٹاؤن کو حفیظ بیٹھا ہوا ہے، جمال ناصر بیٹھا ہوا ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جب شروع کیا تھا 5 لوگ تھے، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور ہمارا ہراول دستہ بیٹھا ہوا ہے یوں ہاتھ کر کے، حفیظ یہ فور فرنٹ پہ ٹینکوں کے ٹریکٹروں کے آگے یہ ہے، میجروں کے آگے یہ ہے، ایس ایچ او کے آگے یہ ہے، سمجھا.
جس کی وجہ سے آج عوامی ورکرز پارٹی کو اس علاقے میں ذرا پذیرائی ملی، صرف یہاں نہیں بلکہ پورے سندھ میں. اس کی جدوجہد. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا سول سوسائٹی کے پاس اور سول سوسائٹی کو بلاؤں گا اور سول سوسائٹی کو یہاں کھڑا کروں گا اور سول سوسائٹی آ کے یہاں بینر لے کے کھڑی ہو جائے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. نہیں، لوگ تو ہمیں کہتے تھے پاگل ہیں. یہاں کے جو وڈیرے سردار جو پہلے ہمارے ساتھ تھے، دگا دے کے ہم کو سیدھا چلے گئے ملک ریاض کے پاس پیپلز پارٹی کے تھرو. بے شرمی سے گئے اور ہم ڈٹے رہے اپنے اس کوششوں میں. اتنا ضرور ہو گیا ہے، ہم کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ اب اتار پچاڑ ووٹوں کا ذرا روکا ہوا ہے، کم ہے، ذرا ڈر ہے، یہ ضرور ہو گیا. اور یونائٹڈ نیشن تک معاملہ اب چلا گیا. یونائٹڈ نیشن نے لیٹر لکھا ہے انڈیجنس رائٹس کو، اور کہ جی وہ سارے حقائق ہم کو بیان کریں. اس کا شاید جواب بھی میرے خیال میں اختر بھائی ابیرا نے دیا ہے، شاید آپ کو کنسلٹ بھی کیا ہے، تو پھر دوبارہ لکھ کے بھیجا جائے. تو ہماری جدوجہد جاری ہے، ساری ہے. مجھے کہیں برداشت نہیں کریں گے یہ، ابھی سے نہیں، بہت وقت سے. چونکہ مجھے پکڑ کے لے گئے تھے، کلی کیمپ میں میں رہا ہوں، اور کلی کیمپ میں آپ کو واضح طور پر کہوں، میرے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں کھل کے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کہوں گا بریگیڈیئر بشیر ادھر وہ انٹروگیشن کرتا ہے، کہتا ہے سارے بلوچ غدار ہیں. چاہے اس زمانے میں جام لسبیلا جو تھا چیف منسٹر، جام لسبیلا بھی غدار ہے، ستار گبول بھی غدار ہے، فلانا بھی غدار ہے، تم لوگ تو مہا غدار. 1.5 مہینے تک ہم گالیاں کھاتے رہے، بےزتی سہتے رہے، تھپڑ ہمیں مارتے رہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے بٹھایا اور سردار فقیر محمد کو بیزنجو کو بلایا. وہ بیچارہ آیا شریف آدمی، اٹھ کے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. وہ بیچارے نے کرسی میں بیٹھنے کی کوشش کی، کہتا ہے نیچے بیٹھو، تم اپنے کو سردار سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر میں نے بریگیڈیئر کو کہا، میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آج سے پہلے میں نے سیاست نہیں کی، میں نے نوکری چھوڑی، کسی سب کچھ تھوڑا سا ہوا سیاسی موومنٹ میں، لیکن میں نے کہا آج کے بعد بریگیڈیئر صاحب میں یہ بالکل ذہنی طور پر تیار ہوں کہ بلوچ اس ملک کے اندر غلام ہے، اور میرے بس میں سیاست میں جاؤں گا، اور میرے بس میں اس ملک کو توڑنے کے لیے جو کچھ ہوگا میں کروں گا. آپ پھانسی دیں، ماریں. اچھا ان کا پھر عجیب طریقہ ہے، جب آپ اس طرح ایگریسو ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. نہیں جی آپ تو بڑے اچھے فیملی کے آدمی ہیں، آپ کا مطلب ہمارا آپ سے نہیں تھا، فلانا تھا، دیکھیں یہ نیب والے سارے غدار ہیں، آپ گواہ بنیں، ادھر سائن کریں، گواہ بنیں، چلے جائیں. گواہ کیسے بنو؟ جھوٹے کیس میں گواہ، FIA اٹھا کے لے گئی، یہی جی گواہ بنو. بھائی کیسے گواہ؟ نہیں بن سکتے. ادھر مجھے ڈیوٹی دیا کہ لال بخش رند، مجھے پوچھا کہ لالا رند کی طرف، میں تو نہیں پتا تھا مجھے اس زمانے. میں نے کہا جی لالا رند مجھے لاسٹ ٹائم ملا ہے ریلوے اسٹیشن میں، کیونکہ جب آپ گھبراؤ نہیں اور حاضر دماغ رہو تو آپ کو پھر جوابات آتے ہیں کیسے دیے جائیں. تو میں نے کہا جی وہ لالا رند مجھے ملا ریلوے اسٹیشن میں، بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، رکشے میں سے وہ اترا. اب میں نے کہا اگر میں گاڑی بولوں کہ اگر نمبر کیا تھا، میں کہا وہ رکشے سے اترا. میں اپنی ساس کو لینے گیا تھا، میری ساس کو اٹھے سے آ گئی، میں اس کو لینے گیا تھا. تو میں لالا مجھے ملا ایسی بائی دا وے. تو میں نے کہا لالا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں پنجاب. پنجاب میں اس کا باپ رہتا ہے؟ پنجاب میں کون ہے اس کا؟ اب مجھے تو کیا پتا تھا ملک صاحب والے وہاں ہیں، اس کو نہیں پتا تھا. تو اس کے بعد ملک صاحب والوں کے گھر میں بھی اظہار ہو گیا کہ ضرور یہی لوگ ہو گئے. مجھے میں اس زمانے میں ملک صاحب کو جانتا نہیں تھا. تو ہمارا پھر کہا کہ جی یہ آپ ہمارے حوالے کریں اور آپ کو ہم چھوڑ دیتے. نکالا ایک کاغذ، اس پہ دستخط کریں فلانے تک. کاغذ دے کے پھاڑ کے پھینک دیا. میں نے کہ میں کوئی دستخط نہیں کرتا، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اب میں سیاست کروں گا اور میں اس اسٹیٹ کو توڑنے کی کوشش کروں گا، آپ چاہے کچھ بھی کر دیں. خیر پھر ہمیں چھوڑ دیا، پیسے لے کے چھوڑ دیا، سیدھی بات.
مجھے پتہ نہیں تھا. میرے والد کے پاس پیغام بھیجا کہ جی میرا بیٹا بیمار ہے, یورپ میں جا کے علاج کرانا ہے, پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے دے دو. پیسے دے کے ہمیں چھوڑ دیا, آپ جائیں. چلیں آپ جائیں, میں آیا ہوں گھر. تھوڑی دیر کے بعد کوئی میرے خیال 12:30 بجے کا ٹائم تھا, تو میں نے دیکھا لالا ویسپا اسکوٹر میں پھڑ 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 سیدھا میرے گھر. ارے لالا یار کیا کر رہے ہو, ادھر مجھے واچ کر رہے ہوں, کچھ کر رہے ہوں, میرے لیے تو پوچھا ہی آپ کا ہے. مجھے اس کو پکڑے آپ, نہ یار تو بل نہ لالا چھ کرنے گا یار مہربانی باندھ. اگر من پروچتا چیزیں گوشت بڑا شما گوشے کہ یار اسی اچھا حال دا یہ ایجنٹ جوڑ بھی فلانا جوڑ بھی مکان چھوڑ یار تو نان دے بڑا میں نان مان اس کو کھلایا جلدی سے, یا اللہ یہ جائے, یا اللہ جائے, چلا گیا. تو یہ حالات ہیں. اور اس حالات کے اندر میں ان سارے ساتھیوں کو جو یہاں بیٹھے خالی خراج تحسین اور خراج یہ کرنے کا ٹائم چلا گیا ہے. عملاً قدم اٹھانا ہے, نہیں اٹھاؤ گے بربادی کی طرف جائیں گے, تباہی کی طرف جائیں گے. بلوچ اس وقت جس نازک پوزیشن میں ہے, اور سندھ جس وقت اس نازک پوزیشن میں ہے, اور KPK جس نازک پوزیشن میں افغانستان کے بعد, بہت بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں. یہ سول سوسائٹی پر نہیں بچائے گی. سول سوسائٹی یہی کرے گی کہ یہ ادھر افغان مہاجرین واپس افغان مہاجرین اگر حاوی ہو گئے تو یہ سول سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ آئے پریس کلب میں. تو اسی لیے ایک پولیٹیکل تحریک کی ضرورت ہے, اور وہ پولیٹیکل تحریک یہ سول سوسائٹی, سیکولر ڈیموکریٹک قوتیں, وہ قوتیں جو نیب کا حصہ تھیں, وہ مل کر کے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی طرف جائیں تو بات بنے گی. ورنہ گوادر بھی جانے والا ہے بلوچستان سے, بہت دن نہیں ہے, گوادر جائے گا آپ سے اگر ہم نہیں ایکٹیو ہوتے. تو اسی لیے سب کچھ لوٹنے والا ہے. ڈاکو سر پہ کھڑا ہے. اب ڈاکو سے مطالبہ تو نہیں کر سکتے نا, ڈاکو سے لڑ ہی سکتے, مطالبے کے ساتھ تو وقت چلا گیا. تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں دوستوں سے, ساتھیوں سے, بہت دن شاید میں زندہ نہیں ہوں, اسی لیے میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کریں, ایک سیکولر ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن پولیٹیکل پارٹی بنائیں. ورنہ اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے. ٹھیک ہے ہم عوامی ورکرز پارٹی ہیں, ہم اپنا چیزیں کرتی رہیں گے, ہم ایک اسٹڈی سرکل کریں گے, 5 لوگ آئیں گے, ہم کہیں گے واہ واہ یار آج زبردست ہو گیا, آج 5 لوگ آ گئے, سمجھا. ادھر نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک تحریک چلائے گی, کیا شمولیت کی تحریک, اور لوگ درادر شامل ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہے ہیں. ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ شامل بھی ہوتے ہیں اور ان کو نکال بھی سکتے ہیں. یہ لوگ خوشی کی بات نہیں, تحریک ڈیولپ کرنے کی بات. ابھی تو جتنا بھی سیکولر فورسز ہیں, خاص کر یہ KP سے شروع ہوں گے. عوامی نیشنل پارٹی مصیبت میں ہے بالکل, یہ طالبان کی وجہ سے پہلے سے مار رہے ہیں ان کو. 2 بندے تو مار دیے ہیں بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی. بعد میں نیشنل پارٹی کی باری آئی گی, ہماری باری آئی گی. ہم تو لسٹ میں آ گئے ہیں کہ یہ غدار ہیں, ملک دشمن ہیں, ہمارے ورکروں کو تو اٹھایا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سب کی باری آئے گی. تو اس لیے مل کر کے ایک تحریک کا ڈیولپ کریں, ورنہ بڑا مشکل ہے. کمپرومائزز ہو گئے ہیں. زرداری صاحب اپنی بچاؤ میں لگا ہوا ہے. ایک آدمی ابھی تک سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے لندن میں, لیکن اس کی پارٹی کو توڑنے کے چکر میں ہیں, اور وہ پارٹی آہستہ آہستہ یہ توڑ بھی دیں گے. کچھ بندے ان سے توڑ دیں گے. جن لوگوں نے, ورکرز نے نواز شریف کے اس بیانیے کے اوپر سڑک پہ نکلے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مایوس ہو رہے ہیں. اس کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں, سیالکوٹ کا الیکشن. PDM ختم ہے, اس میں کچھ رہا نہیں ہے. اور تو اسی لیے اب فورسز باقی بچتے ہم. اگر ہم یونائٹ ہو جائیں اور مشترک ہو جائیں اور متحد ہو جائیں اور ایک تحریک کی طرف جائیں, ہم سے زیادہ طاقتور قوت اس ملک میں ہے ہی نہیں.
मजदूरों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, औरतों की बात करेंगे, कौमियतों की बात करेंगे, हमसे ज़्यादा प्रोग्राम किसके पास है इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए अगर लाला हिंद के मिशन को कामयाब बनाना है तो आएँ मिल करके एक बहुत बड़ी तहरीक की तरफ हम निकलें, वरना फिर यही होगा कि एक हम जलसा करना चाहेंगे कल सिंगुलैंड में, तो फिर लाला के पास पहुंच जाएंगे वो लोग कि जी इधर आपको नहीं करने देंगे, फिर हम कहेंगे अच्छा जी इसको शिफ्ट करते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो फिर कहाँ तक शिफ्ट करेंगे। आखिर में क्या अफ़गानिस्तान में जाके सियासत करें, वो भी अब तालिबान के पास आ गए, या कनाडा में जाएं या स्विट्ज़रलैंड में जाएं, वहाँ बस ह्यूमन राइट्स को एड्रेस करके बस बैठे रहें। तो इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग मेहरबानी करके लाला के मिशन को कामयाब करने के लिए तहरीक को डेवलप करें। इस तहरीक को जो कि मज़दूरों का है, मज़लूमों का है, मज़लूम कौमों का है, औरतों का है, नौजवानों का, मेहरबानी। दुरुस्ते संगतानी मेहरबानी केरो वराची आयोगी में दुरुस्ते संगतानी चंद जुनाका में नता गेरा क्या नया आवाज़ किसे लपे दोस्त का साड़ी भी था।